بریک کے بعد خوش آمدید. بات کر رہے تھے پاکستان کس طرح جو تعمیر اور ترقی کی جنگ میں اپنا لوہا منوا رہا ہے. عرفان صاحب, معظم صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پلاننگ کا فقدان ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی جو ٹارگیٹ یا جو پلان لے کر آئی تھی وہ اچیو نہیں کر پا رہے. آل پاکستان مسلم لیگ, آپ کا جو تنظیمی اسٹرکچر وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ تمام پولیٹیکل فورسز ہی ترقی کی ضامن ہیں, تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں ظاہری بات ہے کہ یہ بات کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ سی پیک کا جو انہوں نے کہا کہ میں کریڈٹ دوں گا آصف علی زرداری صاحب کو, جبکہ ان کا تو دور دور تک سی پیک سے کوئی تعلق نہیں رہا, بلکہ انہوں نے صرف اور صرف بلوچستان سے معافی مانگی, جس پہ ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بلوچستان سے معافی مانگی. شاید وہ کام کریں گے آگے جا کے. میں آپ کو یہاں پہ کیٹیگوریکلی کہہ دوں, رحمان ملک صاحب کو ہماری 2-3 میٹنگز ہوئی ان دنوں میں, کیونکہ میں گوادر کو خود بزنس کرتا ہوں, گوادر میں میرا خود کا اسٹیک لگا ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. بہرحال میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, ان کے پاس ایک بہت بڑا آپشن تھا اور ان کے پاس ایک بہترین ٹائم تھا کہ وہ پاکستان کو ڈیلیور کرتے. مگر یہی چیزیں جو آج آپ کی موجودہ حکومت کو پرابلمز آ رہی ہیں, جو یہ این آر او یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. عرفان صاحب, زرداری صاحب پہ آپ نے بات کی, زرداری صاحب نے تمام جو چیزیں تھیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا, اداروں کو اپنی اصل شکل میں لے آیا. اس وقت عدلیہ کا کیا حال تھا, یہاں پہ 12 مئی جیسے واقعات ہوتے تھے, حالات تو اس ملک کے خراب تھے. دیکھیں, آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ دور واحد دور تھا کہ کراچی کے اندر پہلی بار پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام جو آیا اس کا سب سے زیادہ فائدہ سندھ اور کراچی کو اور اس کے بعد بلوچستان کو پہنچا. پنجاب میں بھی پڑھا لکھا پنجاب جو نعرہ لگا وہ اسی دور میں لگا. میں آپ کو یہاں پہ کہوں گا کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے بھائی نے آنکڑوں کی بات کی, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ اپنی تینوں حکومتیں لے کے آ جائیں, میں آپ کو اپنے ٹینیور کے ساتھ ان کو کمپیئر کروں گا اور یہ بھی اپنے ایویڈنس لے آئیں, میں بھی لے آؤں گا. میں ثابت کر دوں گا کہ ان کی اکانومی ویز ان کی کیا پالیسی تھی اور ہماری پالیسی کیا تھی. جنرل مشرف نے نیب بنایا اور نیب بنا کے جنرل صاحب نے جانے سے پہلے اس ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان دیا. پاکستان کے جانے سے پہلے جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو رخصت ہوتے وقت انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے, کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ آنے والی حکومتوں کے اندر وہ گرڈز نہیں ہیں, نہ ان کا پرانا ایکسپیرینس بھی سامنے تھا. تو یہ بات کرنی بڑی نامناسب ہے کہ سی پیک کا کریڈٹ آپ آصف علی زرداری کو دیں گے. میں تو ان کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جو آواز لگائی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ان کے دور میں عوام کے ساتھ بھرپور طریقے سے ریونج لیا گیا. سندھ کے اندر آج آپ دیکھیں چاروں صوبوں کی, ایک منٹ آپ ذرا رکیے, چاروں صوبوں کی زنجیر محترمہ بے نظیر بھٹو بے انتہا بڑی لیڈر تھی. یہ بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب کی, بھٹو صاحب کے ویژن کی بات ہم بھی مانتے ہیں کہ بھٹو صاحب ایک عوامی لیڈر تھے, مگر ان کی لیگیسی اور اس کے بعد محترمہ کی لیگیسی وہ 5 سال انہوں نے استعمال کر لی. اس 5 سال میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ نااہل ہیں, نالائق ہیں, ان کو کوئی مطلب آپ کا کام نظر آنا چاہیے, آپ کا وہ کام عوام تک جانا چاہیے. معظم صاحب, آپ سندھ میں آپ کی طرف آتا ہوں, سندھ میں آپ ہیٹرک کر چکے ہیں, تیسری بار آپ صاحب اقتدار ہیں سندھ میں. اگر میں سندھ کی بات کروں, سندھ کے آپ حکمران ہیں, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایجوکیشن کا کیا سسٹم؟ سر آپ بتائیں نا. میں بتاتا ہوں, آپ ابھی بھی آپ کراچی سے باہر چلے گئے, بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ جو اسکولوں کی عمارتیں ہیں وہ خستہ حال ہیں, وہاں پہ فرنیچر میسر نہیں ہے. آپ کی کیا گرپ ابھی تک نہیں ہے؟ سر میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. دیکھیں, آپ جو بات کر رہے ہیں 1-2 کی بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا آئی بی ایس سکھر نظر نہیں آتا؟ آپ کو کیا آئی بی ایس تھر پارکر نظر نہیں آتا؟ آپ کو کیا این ای ڈی یونیورسٹی باقی جگہ نظر نہیں؟ میرا ایک سوال, نہیں میں ایک بات بتاؤں نا. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر چیز پیرس بن گیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر چیز یہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ میں پیرس اور روم شاید بہت جلد بنا دوں گا. یہ نہیں بولا کہ بن گیا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم الحمدللہ ہمارے پاس روڈ میپ ہے, ہمارے پاس پلاننگ ہے, وی آر آن دا رائٹ وے. ہمیں پتہ ہے ہم نے این آئی سی وی ڈی دے دیا, این آئی سی وی ایچ دے دیا, آپ کے سامنے مزدور کارڈ اس وقت لانچ کر دیا. محدود وسائل کے باوجود جتنا کام ہم کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور حکومت اس وقت صوبے کے اندر کسی بھی صوبے میں کر رہی ہے. اور ماضی کے اندر بھی دیکھیں غلطیاں سب سے ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں. سب چیزیں ہم نے اپنے ماضی کے جھروکوں سے بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا پاکستان میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, سیاسی صورتحال بھی تبدیل ہوئی ہے. آج آپ دیکھیں تمام سیاسی صورت جو سیاسی حریف تھے وہ آج سارے ایک پیج کے اوپر موجود ہیں. کس لیے؟ صرف اور صرف کس لیے؟ عوام کی خوشحالی کے لیے. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم کے جو سٹیج ہے اس سے کیا نعرہ لگتا ہے؟ مہنگائی ختم کرو. جو کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کیا تھا
وہ پورا کرو. اچھا جو عرفان صاحب لاکھوں گھروں کا وعدہ کیا ایک تھا سوال وہ آپ سے پورا بھی کرو. بنتا ہے کہ پی ڈی ایم میں آپ کی جو پولیٹیکل فورس ہے اے پی ایم ایل کیوں نہیں اس کا اتحاد کا حصہ بنی؟ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی ہے, وفاقی حکومت کے ساتھ ان معاملات پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, آپ پی ڈی ایم کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ سر پی ڈی ایم تو 11 بے روزگاروں کی ٹیم ہے, اور وہ 11 بے روزگار. آپ سیٹسفائی ہیں کہ نہیں, حکومت؟ میں تو بالکل کمپلیٹ سیٹسفائی ہوں کہ چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے, مگر یہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس نے پاکستان کی عوام کو اتنی مایوسی دی ہے. آج آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ایک بارش ہوتی ہے تو 100 لوگ آپ کے کرنٹ سے مر جاتے ہیں. آپ کے یہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس کوئی آگ لگ جائے تو کراچی کے اندر آگ بجھانے والا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنے سارے, میری بات, میرا پوائنٹ دیکھیں ووٹ دے رہی ہے سندھ حکومت, مینڈیٹ لے کر آتی ہے. 4 صوبوں کی زنجیر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, آج وہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ آپ یاد دیکھیں, آج الیکشن, ضمنی الیکشنز ہو رہے تھے, آج ان کی سیٹ میرے خیال سے مضبوطی کے ساتھ یہ جیت رہے ہیں وہاں پہ. تو آج الیکشن صحیح ہے, آج الیکشن صحیح ہے کیونکہ آج یہ جیت گئے. جب الیکشن جہاں وہ ہارتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں, جہاں یہ جیتتے ہیں وہاں صحیح ہو جاتے ہیں. پھر میں وہاں پہ یہی بات آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ملک کو چلانے کے لیے آپ کو اپنے مفادات کو پہلے پیچھے رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, اور یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے پلان کیا ہے؟ اے پی ایم ایل کے پاس دیکھیں, اے پی ایم ایل نے تو ثابت کیا سینچری میکر ہیں ہم نے تو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان دیا آپ کو. ہم نے گراس روٹ تک آپ کو بلدیاتی نظام دیا, ہم نے آپ کو روٹ آف انفراسٹرکچر دیا, آپ کو سی پیک دیا, آپ کو پاکستان کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل بولا نہیں, بنا کے دیا. بلدیاتی الیکشن بھی آئیں گے, جنرل الیکشن بھی آئیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام آپ کو مینڈیٹ دے گی؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی بہت کم عمر کی پارٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مین آدمی ہمارا جنرل مشرف صاحب ہے. جنرل مشرف صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں والدہ کا بھی انتقال ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہاں پہ بھی اس کا جو ہے وہ کنڈولنس کروں گا, اور آج ان کا سوئم تھا. تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کبھی فرنٹ فٹ سے کھیلنے نہیں دیا گیا. جب انہوں نے میں آپ کو بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے, کہ جب انہوں نے یہاں پہ 8 جنوری کے جلسے میں آنے کی بات کی تو یہی پارٹیاں انہوں نے پارلیمنٹ میں ان کے خلاف وہ تمام تر چیزیں جو ہیں لانی شروع کر دی جو سب پولیٹیسائز تھیں. ایوری تھنگ. آج یہ بگٹی صاحب کی بات کر رہی ہیں, لال مسجد کی بات کرتے ہیں, یا افتخار چودھری کی. یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے آئے تھے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھا, چارٹر آف انشورنس تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پی سی او کے تحت کوئی بھی جج کو سپورٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلے آ کے افتخار چودھری کے پاؤں پکڑ لیے. صحیح ہے. انہوں نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ ہم کبھی بھی الحاق نہیں کریں گے. زرداری صاحب نے ماشاءاللہ سے اجرک بھی وہیں پہنی اور ٹوپی بھی وہیں پہنی. آپ دیکھیں کہ صرف ایک بات تھی کہ آپ کی حکومت ہوگی تو ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, آپ کی حکومت ہوگی, ہماری حکومت ہوگی تو آپ ہم کو نہیں گرائیں گے. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ چارٹر آف انشورنس تھا. جنرل مشرف صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ, اور جو این آر او یہ کرتے ہیں, مسلم لیگ نواز تو زیادہ کرتے ہیں, انہوں نے لیا اس لیے نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو لیا تھا اور اس کا فائدہ مسلم لیگ نواز نے اٹھایا. آج مسلم لیگ نواز بار بار این آر او کرتی ہے. اگر آج محترمہ زندہ ہوتی تو آج پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا. اچھا بہت انہوں نے ایک بات کی کہ آپ ابھی ضمنی الیکشن میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں میں, انہی کے لیڈر. جس طرح میں نے خاموشی سے سنا نا, میں امید کروں گا یہ بھی خاموشی کریں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ بائی الیکشن ابھی آپ عمر کوٹ سے آپ جیت گئے ہیں, تو عرفان صاحب نے کہا کہ جب آپ الیکشن جیت جائیں کہیں سے بھی تو آپ اس کے نتائج کو آپ قبول لیتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ دیکھیں ہار جیت مقدر ہے, عوام کو حق ہے اپنے ووٹ دینے کا, وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دھاندلی ہوئی یا ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. کیا یہ روش برقرار رہے گی؟ پاکستان مسلم لیگ کیا اسٹیک ہولڈر ہے؟ کوئی ایک بھی سیٹ ہے ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں؟ یہی ہوتا ہے نا اسٹیک ہولڈر, کہ لوگوں کے ووٹوں سے جو آ کے بات کرے. یہ کیا اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں, ان کی نہ کوئی ان کی نیچے گراس روٹ پہ ان کی کوئی نمائندہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے. تو آپ کی حکومت ہو یا سر, میں آپ کو بتا, این آر او دیا نا ہم سے این آر او مانگا, ہم نے دیا این آر او. جس طرح بھائی نے بات کی, بولنا بہت آسان ہے. ہم نے این آر او, انہوں نے ہم سے مانگا, مشرف ہم نے دیا. زرداری صاحب نے تو ریڈ کارپیٹ لے کے زرداری صاحب تو کہنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ جو عوام میں کام کر رہا ہے وہ ووٹ لے رہا ہے. بی بی کی شہادت ہوئی, لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہمیں سمپتھی کا ووٹ پڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج سندھ کے اندر ہم نے اس دور سے بھی زیادہ سیٹیں لی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پرفارم کیا. اچھی بات کی کہ ملک کو آگے لے جانا ہے, تعمیر اور ترقی پر ہی بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.